الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله إلى الناس كافة من الناس بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما तमाम अहबाब मोहब्बत और अकीदत दिलात मुशीब करें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह या मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा नूर के मोतियों की लड़ी बन गई या मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा नूर के मोतियों की लड़ी बन गई आयतों से मिलाता रहा आयतों से मिलाता रहा आयतें फिर जो देखा तो नाते
دلاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ جب چھڑا محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی۔ کون ہے جو طلبگار جنت نہیں، یہ بھی مانا کہ جنت ہے باغ حسین۔ کون ہے جو طلبگار جنت نہیں، یہ بھی مانا کہ جنت ہے باغ حسین۔ حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، سرور انبیاء کی گلی بن گئی۔ حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، سرور انبیاء کی گلی بن گئی۔ یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی۔ حمد و ثنا کے بعد میرے نہایتی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں، دعا ہے اللہ رب العزت سارے اس دنیا اور آخرت کے اندر اپنی رحمت، اپنی معافی اور اپنی کامل پناہ عطا فرمائے۔ حضرات محترم، تواڈے سامنے قرآن مجید فرقان حمید وچوں ایک آیت تلاوت حاصل کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ رب العزت فرمانے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اللہ کو ڈرو جویں ڈرن دا حق ہے۔ تقوی کی ہے؟ ہمیشہ ایک گل یاد رکھو، اگر کوئی شاگرد ہے، اس نے اپنے استاد کے منہ لفظ تقوی دا سندا ہے، شاگرد ضرور سوال کرتا ہے کہ استاد جی تقوی ہے کہ؟ مرید اپنے پیرا کو پوچھتا ہے کہ حضور یہ فرماؤ کہ تقوی کی ہے؟ اسی طرح صحابہ کرام، اولیاء کرام، تابعین
تابعین، تبع تابعین، جتنے بھی بزرگان دین اس دنیا کو تشریف لے گئے، انہاں کو لوگاں یہ سوال کیتا ہے بھی تقوی کی ہے، اور اللہ رب العزت نے جڑا اے لفظ تقوی دا استعمال کیتا قرآن مجید دے اندر، یہ تقوی ہے کہ بڑی غور طلب گل ہے۔ اگر یہ بنیادی گلاں اسی صحیح غور نال سن رہی سمجھ رہی تو سان تقوی دا پتہ لگ جانا تقوی ہے کہ ساری زندگی واسطے کتنا ضروری ہے، ایک مومن مسلمان واسطے کتنا ضروری ہے یہ تقوی۔ تو علماء کرام نے اس کی بڑی ہی وضاحت کی ہے۔ لفظ تقوی یعنی اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کو ڈرنا، یہ کی ہے؟ اس کا اگر لغوی معنی کیتا جائے قانونی طور پہ تو علماء کرام نے اس کا معنی جعل النفس فی وقایت مما یخاف، یعنی نفس کو ہر اس چیز سے بچانا اور محفوظ کرنا جس سے خطرے کا خدشہ ہو، خوف کا خدشہ ہو، نقصان کا ڈر ہو، اس چیز کو بچانا تقوی ہے۔ یہ عموماً لفظ عام لفظ کی کتاباں کے اندر اس کا معنی کیا جاتا ہے۔ شریعت کے اندر اس کا معنی کی لیا جاتا ہے؟ شریعت کے اندر تقوی آپ نے ہر گناہ کو بچنا، آپ نے آپ کو ہر گناہ کو بچانا، اس کو صدر تقوی۔ اور اس نے مزید علماء کرام نے تشریح فرمائی ہے انسان اپنے آپ کو ہر اس کام کو بچاوے، چاہے کرانا لا چاہے نہیں کرانا لا، جس کے نال آخرت وچ اس انسان کو نقصان پہنچے، تکلیف یا عذاب مبتلا ہو جاوے، اس کام کو بچنا چاہیے۔ یہ تقوی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تقوی کی ہے کہ ہر اس فعل تو اس کام کو بچنا جن میں تکلیف دا خدشہ ہے، نقصان دا خدشہ ہے۔ اور علماء کرام نے مزید وضاحت کی کہ ہر انسان کو، ہر مسلمان کو اس کام کرن دے یا نہ کرن دے، جس کام کرن یا نہ کرن دے آخرت وچ انسان کو نقصان ہوئے یا انسان کو تکلیف پہنچے یا رب دے عذاب تو مبتلا ہو جاواں دا جڑا خدشہ ہے انہاں کماں تو بچ جانا یہ تقوی ہے۔ اگر پھر علماء کرام نے اپنی استطاعت کے مطابق اپنے علم کے مطابق اس کی وضاحت کی ہے، لیکن اس موقع پہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے تقوی دے 3 درجے، ایک گل یاد رکھو، توجہ کریں۔ تقوی دے کتنے درجے؟ 3۔ ایک تقوی ہے عوام دا، عام لوگاں دا، اور ایک تقوی ہے خاص لوگاں دا، اور ایک تقوی ہے خاص الخاص لوگاں دا۔ عام لوگاں دا تقوی کی ہے؟ عوام اس کا کی درجہ ہے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں عوام کا تقوی یہ بکلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان کے نال اقرار کرے اور اللہ وحدہ لا شریک دی وحدانیت کا یقین کر لے اور اپنے آپ کو اس دائمی عذاب تو بچا لے۔
یہ ہے عوام کا تقوی. کم از کم عوام اتنا تو ضروری ہے بھی کلمہ پڑھے، اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا یقین کر لے اور آخرت کے دائمی عذاب تو بچ جائے. اس کے نال اس وقت ہی ممکن ہو سکتا ہے، اس دائمی عذاب تو بندہ تاں ہی بچ سکتا ہے جدوں تک بندے دے جسم دے اندر روح ہے، دم چلدا پیا ہے، زندگی باقی ہے، زندگی دے آخری ساہ تک انسان شرک تو بچدا رہے، اپنے دامن نو شرک دیاں علومگیاں تو پاک صاف رکھ کے تاں وہ دائمی عذاب تو بچ سکتا ہے. یہ عام لوگوں کا تقویٰ. اور اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کی طرف اشارہ کیتا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر کلمہ توحید کو لازم کر دیا ہے. ان پر لوگوں پر کلمہ توحید کو لازم کر دیا. یہ ہے عام لوگوں کا تقویٰ. پہلے تقویٰ کی مثال دیتی، پھر عام لوگوں کی دیتی، ہم جڑے خاص لوگ ہیں انہاں دی بھی آپ کے سامنے تقوی دی مثال اور انہاں دا درجہ عرض کر. حضرات محترم، خاص لوگوں کا تقویٰ وہ اپنے آپ کو ہر اس فعل، ہر اس کام سے بچائیں. جڑے خاص الخاص لوگ ہیں ہر اس کام کو بچاویں جس کے کرنے یا نہ کرنے سے وہ گناہ گار ہوتے ہیں، چاہے وہ صغیرہ گناہ ہونے چاہے وہ کبیرہ گناہ ہونے، یعنی گناہ تو بچنا. اور قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر اشارہ کیتا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اگر بستیاں والے ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے تو اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں بہتر ثواب ملتا. یعنی اللہ سے ڈرتے رہتے، ایمان لاتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتر ان کو ثواب ملتا. یہ ہے خاص لوگوں کا تقوی. اب خاص الخاص لوگوں کا تقوی کیا ہے کہ انسان ہر اس چیز سے اپنا دامن بچائے. اے گل بڑی غور دی، انسان ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچائے، ہر اس کام کو اپنے آپ سے بچائے جو اس کو اپنے رب کی یاد سے غافل کر دیتی ہے. انسان کس تو بچے؟ انہاں چیزاں تو بچے جہاں چیزاں رب کی یاد کو غافل کر دیتی ہیں. پچھلے جمعے آپ کی آپ قرآن پاک کی آیت تلاوت کی تھی یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے ایمان والو، تھوڑی اولاد، تھوڑا مال اللہ دے ذکر تو غافل نہ کر دے. تھوڑی اولاد تے مال، کاروبار، بزنس، جو بھی تجارت کا کام کرتے ہو، وہ چیزاں اللہ دے ذکر تو تھوڑا غافل نہ کر دے. اگلی ایت حصہ مفہوم ہی ہے، اگر تیرا بندہ غافل ہو گیا اولاد کی وجہ تو، کاروبار کی وجہ تو، دنیا کے دھندے کی وجہ تو اللہ کا ذکر تو چھوڑ دیتا، غافل ہو گئے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ جڑا ایک کام کرسی غافل ہو گیا اولئک هم الخاسرون، وہ خاص خسارے والے لوگ ہو سکتے، انہاں گھاٹے والے لوگ ہو سکتے. حضرات محترم، اسی اپنے آپ سے غور کریے بھی اسی کہڑے درجے وچ ہے. اللہ کی اطاعت کے اندر، اللہ کے ذکر کے اندر، اللہ کی عبادت کے اندر
کیڑی چیزاں رکاوٹ ہیں؟ ساڈا کاروبار تو نہیں، ساری اولاد تو نہیں، ساڈا خاندان تو نہیں، ساڈے دوست احباب تو نہیں، جڑے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو رکاوٹ بن رہے ہیں۔ یہ ہے خاص لوگوں کا ذکر، تقویٰ، اور انسان ہر اس چیز سے اپنا دامن بچائے جو اس کو اپنے رب کی یاد سے غافل کر دے، اور وہ ہمتن اس ذات کی طرف اپنی توجہ مکمل رکھے، اور جس کو اس نے اپنا معبود یعنی عبادت کے لائق اور خالق کو یقین کر لیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس کے اندر اشارہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو تم اللہ سے اس طرح ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اس کے اندر حضور علیہ السلام نے ایک صحابی ہیں، اس نے مثال ساڑھے واسطے بڑی ہی خاص ہے۔ حضور علیہ السلام کے صحابی انہوں کا کھجورا کا باغ ہے، اور بڑا وسیع باغ ہے، پھلدار باغ ہے، اور بڑا ہی گھنا باغ ہے۔ صحابی رسول اللہ کی یاد واسطے نماز نیتی، نماز شروع کر دیتی۔ نماز پڑھدیاں پڑھدیاں ایک بھوکی اٹھی اپنے آلنے دے وچوں باہر نکلن واسطے، اڑتی اڑتی باہر سجے جاوے کھبے جاوے ہٹ کے بڑھ آلنے چ بیٹھ گئے۔ صحابی رسول نماز کے اندر خیال آ گیا بھی میرا باغ اتنا سگنا ہے بھی ان دے وچوں کسی پرندے دی باہر نکلن دی واہ کوئی نہیں۔ اتنا خیال صرف آیا نماز کے اندر۔ جب نماز مکمل کی تھی، نماز مکمل کر کے سلام پھیریا، ضمیر نے ملامت کی تھی کہ اے انسان، تیرے باپ دی وجہ تو اپنے آپ کو ضمیر کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تیرا باپ جڑا اللہ کی یاد رچنا چند لمحے اس غافل کر دیتا ہے۔ اس بات میں کی ضرورت ہے؟ میری یاد الہی دے وچ رکاوٹ بن جائے، پریشان ہوئے، اٹھے سیدھے حضور علیہ السلام کی بارگاہ پیش ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ پھاٹے تو قربان ہوں، میرا ایک باغ ہے، بڑا وسیع باغ ہے، بڑا سبنا باغ ہے، پھلدار بھی ہے، لیکن میں آپ دے بارگاہ دے میں اس نو غریباں واسطے فی سبیل اللہ صدقہ کرنا چاہتا۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ کی وجہ بڑی ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ رب العزت کی عبادت کر رہے ہیں، ایک گھوگی ہوتی ہے، ان باہر نکلن دا راستہ نہیں ملیا، اور چند لمحے میں اس یاد کو غافل ہو گیا، لہذا میرے ایک کسی کام دا نہیں، یہ اللہ کی عبادت رکاوٹ ڈال دیا، لہذا میں اس کو اللہ کی راہ پہ وقف کرتا۔ ایک لمحہ صرف اللہ کی یاد ہے وہ باغ غافل کر دیتا، اللہ کی یاد تو آپ نے اس سارے باغ کو اللہ کی راہ پہ وقف کر دیتا، صدقہ کر دیتا۔ تو حضرات محترم، آج ساڈا کی حال ہے؟ اسی پڑھتے نماز پہ ہوتے ہیں، دنیاوی خیال ساڈے اوپر مسلط ہوتے ہیں، لیکن پریشان نہیں ہونا، ایک خیالات کا کنٹرول کرنا ایک بندے دے واسطے بھی ہے تو بندے دے واسطے نہیں۔ جتنی روحانیت ہو سی، جتنا اللہ دے رسول دا تابع دار ہو سی، اتنی ہی اس نو روحانی طاقت مل سی ہے۔ یہ ہر بندے دے واسطہ روگ نہیں، اور انہاں دے واقعات نال کتاباں بھریاں پڑھیاں، جڑیاں چیزاں اللہ دے نیک بندیاں نو
اللہ دی یاد رکاوٹ آ جاندیاں او چیزاں اللہ دے نیک بندیاں نے رب دی راہ وچ وقف کر دتیاں. تو میں عرض کر رہا تھا بھی تقوی دے متعلق عام لوگوں کا تقوی، خاص لوگوں کا تقوی اور خاص الخاص لوگوں کا تقوی. آخر تے حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس تقوی دی انتہائی آسان ترین انہاں وجہ بیان کیتی ہے. آپ فرماتے ہیں التقوی اللہ یراک اللہ حیث نہاک ولا یفقدک حیث امرک. یعنی تقوی یہ ہے، اللہ کا ڈر خوف یہ ہے تیرا رب تجھے وہاں نہ دیکھے، تیرا رب وہاں تجھے نہ دیکھے جہاں جانے سے اس نے تجھے روکا ہے. یہ تقوی کی پہلی مثال. تیرا رب تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں جانے سے اس رب نے تجھے روکا ہے. اور فرمایا اس مقام سے تجھے غیر حاضر نہ پائے، اس مقام سے تجھے غیر حاضر نہ پائے جہاں حاضر ہونے کا اس نے حکم دیا ہے. یہ تقوی ہے. ایک انتہائی آسان علماء کرام نے تقوی کی گل سمجھائی ہے کہ تقوی ہے کی. تقوی کی ہے اللہ تعالیٰ نے جڑے کماں دا حکم دیتا ہے وہ کام کرو، جڑے کماں دا حکم دیتا ہے اس تو بچ جاؤ وہ نہ کرو. یہ تقوی ہے. حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر حضرت عمر، حضرت ابو ہریرہ اور عمر بن ابی کعب رضی اللہ تعالی عنہ ترے صحابی رسول ہیں. وہ حاضر ہو گئے حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر. توجہ ہے. تو انہوں نے سوال کیتا حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے تو بڑا عالم کیڑا ہے؟ سوال کی ہے کہ سارے تو بڑا عالم کیڑا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا عقل مند. کی فرمایا؟ پھر عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے تو بڑا عبادت گزار کون؟ جڑا عبادت کرتا ہے سارے تو بڑا کیڑا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا عقل مند. انہوں نے تیسرا سوال کیتا بھی یا رسول اللہ یہ فرماؤ سارے تو بڑا فضیلت والا بندہ کیڑا ہے؟ حضور علیہ السلام نے پھر یہ جواب دیتا عقل مند. ترے صحابی رسول عجیب و غریب جواب سن کے بڑے حیران ہوئے اور عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بندہ تو بڑو عقل مند ہے نا جڑا محبت دے وچ فصاحت دے وچ اور سخی بندہ ہے، بلند مرتبے والا بندہ ہے، وہ عقل مند ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ عقل مند نہیں، یہ تو دنیا کی چیزاں کی ہے، یہ دنیاوی چیزاں. عقل مند انسان وہ ہے جڑا اپنے گناہ کو بچتا رہے اور اللہ کا خوف دل وچ رکھے، وہ عقل مند ہے. حضور علیہ السلام نے کی جواب دیتا عقل مند انسان وہ ہے جڑا گناہ تو بچتا رہے اور اللہ کا خوف دل وچ رکھے. عقل مند وہ انسان ہے. اور اس دی بزرگان دین نے ایک اور وضاحت فرمائی ہے. اللہ رب العزت دی ناراضگی اور خوشی تین کماں دے وچ ہے. اللہ پاک دا ناراض ہونا خوش ہونا یہ بندے کو کوئی نہیں پتہ لگتا ہے بھی کہڑے کام میں چاہے خوش ہے کہڑے کام میں ناراض.
اور اللہ دے بندیاں دی پہچان بھی دا کوئی نہیں پتہ لگتا کہ اے اللہ دا نیک بندہ ہے، اللہ دا ولی ہے، نہیں۔ یہ ترے سوال اکٹھے ہوئے۔ اللہ دے بزرگ نے فرمایا ہر اس نیکی دا کام کرنا، چاہے وہ چھوٹا نیکی دا کام ہے، چاہے بڑا کام ہے، چاہے وہ مستحب ہے، چاہے سنت ہے، چاہے واجب ہے، چاہے فرض ہے، ہوے نیکی دا کام، ہر اس نیکی دے وچ اللہ تعالیٰ دی رضا شامل ہے۔ لہذا کوئی بھی نیکی چاہے چھوٹی ہے چاہے بڑی ہے، اس نیکی نو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ہر نیکی دے وچ رب تعالیٰ دی رضا ہے، اور ہر اس گناہ دے وچ رب تعالیٰ دی ناراضگی ہے، چاہے وہ گناہ صغیرہ ہے چاہے کبیرہ گناہ ہے۔ اس واسطے ہر بندے نو چاہیے چھوٹے گناہ تو بچتا رہے اور بڑے گناہ تو بچتا رہے۔ کی پتہ اللہ پاک کی پکڑ چھوٹے گناہ سے یا بڑے گناہ سے۔ اور پھر فرمایا ہر بندے کا احترام کرو، ہر بندے نو اپنے آپ کو افضل سمجھو، بندیاں تو ود کے اپنے آپ کو فضیلت والا نہیں جاننا۔ ہر بندے کی قدر کرنی ہے، اس کی عزت کرنی ہے، اس کا احترام کرنا ہے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے اے ہی بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول ترین ہو گئے۔ یہ بزرگان دین نے بات کی ہے۔ تو حضرات محترم، تقوی، اللہ کو ڈرنا، اللہ کا خوف رکھنا، اس کے اندر ایک اور عرض کرا، حضرت حنظلہ نامی ایک صحابی رسول ہے، حنظلہ، اور بڑا ہی سعادت مند ایک صحابی ہے۔ حضور علیہ السلام دا ایک صحابی حضور علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا، جدوں وہ باہر نکلیا تے حضرت حنظلہ اونچی آواز نال اے پکارتے پین، لوگوں میں منافق ہو گیا، لوگوں میں منافق ہو گیا۔ گلیاں دے وچ مدینے پاک دی گلیاں دے اندر اے آواز دیتی جا رہے ہیں کہ لوگوں میں کی ہو گیا، منافق ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ملے، آپ نے فرمایا خیر ہے کیڑی گلاں پہ کرنا ہے، تیرے ورگا چنگا بندہ کبھی بھی منافق ہو سکتا نہیں، تو بڑا سعادت مند بندہ ہے، حضور علیہ السلام کی کچہری وچ بنا رہا ہے، تو کبھی بھی منافق ہو سکتا نہیں۔ وجہ کی ہے؟ انہاں نے وجہ کی دساں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر کیفیت ہو ہوتی ہے، جب گھر میں اوٹن کیفیت ہو ہوتی ہے۔ دونوں صحابی حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو گئے، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت حنظلہ۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اوتے بھی جا کے حضرت حنظلہ دی یہی رٹ جاری ہے، میں منافق ہو گیا، میں منافق ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے حنظلہ تو کبھی بھی منافق ہو سکتا نہیں، تو صاحب تقوی لو، انہاں اپنا دل نہ مطمئن ہویا نا تو ساری عرض کر دیتی یا رسول اللہ تھوڑے کول بھی ہے نا تو میرا دل سیدھا رہندا ہے، میرا خیال سیدھا رہندا ہے، میرا گمان سیدھا رہندا ہے، اکھاں تو آنسو جاری ہو جاندے ہیں، دل نرم ہو جاتا ہے، اللہ دی یاد ہوندی ہے، اللہ دا خوف ہوندا ہے، نیک عمل کرن دا جذبہ پیدا ہوندا ہے۔ یا رسول اللہ جدوں میں گھر واپس اپنی بیوی کو جانا، اپنے بچیاں کو جانا، اپنے گھر دے معاملات جانا کہ میری کیفیت نہیں رہتی اور میں پریشان ہو جاتا، میرے کو دولت کیوں چلی گئی ہے، تو کیفیت کیوں چلی گئی ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے کیفیت اگر تو برقرار رکھیں، اس کیفیت کے تو برقرار رہیں تو فرشتے آ کے تیری زیارت واسطے گلیاں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور فرشتے تیرے بسترے پہ آ کے تیری حفاظت کریں۔ لیکن یہ کیفیت بندے دوتے بدل بھی رہتی ہے، یعنی کی ہے مراد کی ہے بھی ہر انسان دی کیفیت جو مسجد وچ ہوندا ہے اس دی کیفیت ہو ہوندی،
جدو قرآن پاک پڑھتا بھی ہوتا ہے اس دن کیفیت ہوتی ہے جدو نماز پڑھتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے درود شریف پڑھتا ہے نیک کام میں مشغول ہوتا ہے نیک لوگوں کے وچ بیٹھتا ہے اور سارے بندیاں کے وچ بیٹھتا ہے اس کی کیفیت ہوتی ہے جدو علیحدگی جاتا ہے اس کی کیفیت بدل جاتی ہے فرمایا یہ کیفیت کا کنٹرول کرنا اس کو جدا ہونا یہ ہر انسان کا بس نہیں اگر اس کیفیت کو بندہ کنٹرول کر لے اس کیفیت کو اپنے آپ پہ غالب کر لے اور لوگوں کو آنے صاحب حال کی کہتے ہیں اور کئی ایسے اللہ کے نیک ولی گزرے نیک لوگ گزرے جنہاں اپنی زندگی کے وچ ایک گناہ نو یاد رکھ کے اس کیفیت تے ساری زندگی گزار دیتی ہے اس کیفیت دیتی رہی آخری گل کر کے عرض کروں ایک اللہ کے نیک بندے ہیں بازار کے اندر انہوں نے دکان آ مارکیٹ میں اگ لگ گئی ساری دکانیں سڑ گئی آپ کا غلام دوڑتا دوڑتا حاضر ہویا عرض کی حضور مارکیٹ اگ لگی ہے ساری دکانیں سڑ گئی ہیں تھوڑی دکان بچ گئی نیک لوگ سن اللہ کا شکر ادا کیتا یا اللہ تیرا شکر ہے تو میری لاج رکھ لئی میرا مال بچا لے بعد ایک زمان تو بے اختیار الفاظ نکلے کیونکہ شکر گزار ہاں صبر تے قائم رہنا لینا ہر وقت اللہ کے رسول کے حکمت کے مطابق وہ گل بھی کرنی الفاظ بھی بولنا بعد کیفیت بدل گئی رونے لگ پائے رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ہاتھ جوڑ لے یا اللہ مجھے معاف کر دے جڑا میں جملہ بول گیا لوگ آخر حضور یہ کہ یہ کیڑا کچھ گناہ کر لیا چنگا لفظ بولیا نہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے فرمایا میرے نفس نے اپنا مال بچن کا شکریہ ادا کیتا دویاں دا نقصان دا انہوں تو جناب علی کوئی ملامت نہیں ہوئی ساری زندگی ایسے کام دے ہوتے ایسے گناہ کو یاد رکھ کے اللہ پاک کی بارگاہ توبہ ہی کرتے رہے آج ایسی ساڈا نقصان ایمان دا ہوئے عملہ دا ہوئے عزت دا ہوئے ٹھیک ہے عقیدہ دا ہو جائے سان بالکل ساڈے سر تے جو ہی نہیں لکھتے ساڈیاں کی وسالہ ساڈا کی خیال ہے وہ پاک لوگوں کی وجہ تو اوڈا پاک لوگوں کا ہی وسیلہ رب کی بارگاہ وچ پیش کرتے ہیں یہ زندگی چند دنوں کی زندگی ہے حضرت محترم تقوی ایسی دولت ہے حضور علیہ السلام کے دا فرمان ہے تقوی انسان کو بڑی بلندی تک لے جاتا ہے حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالیٰ فرمانے جن یہ دو کیفیتاں آ جاویں وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے ایک خوف دا اور ایک رحمت دا ایک امید دا اور ایک خوف دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں دی زندگی دے وچ ہی جنت دی بشارتاں اور جس دے تقوی دیاں مثالاں قرآن دے اندر موجود ہیں جس کو رب تعالی نے فرمایا سب تو بڑا پرہیزگار صدیق اکبر ہے واسطہ کی جنت کو الاتقا سب سے بڑا پرہیزگار کون ہے اس تو مراد کون ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کا فرمان ہے بھی آسمانہ کو اعلان ہوئے بھی جنت صرف ایک بندے جانا ہے اور کسی نہیں جانا آپ کی امید یہ آپ فرماتے شاید وہ میں ہی جنت دے جاؤں اور کوئی نہ جاوے یہ ہے امید کی کیفیت اور آپ کی خوف کی کیفیت کی ہے اور آپ فرماتے اعلان آسمانہ تو اعلان ہوئے بھی جہنم دے وچ دوزخ دے وچ صرف ایک بندے دوزخ کے جانا ہے اور کسی نہیں جانا ہے دو چیزاں کا ہونا ضروری ہے اللہ کی رحمت کی امید اور اس دے خوف دل وچ رہنا یہ ایمان کا مکمل ہوتا ہے ہر وقت یہ دو چیزاں اپنے دل وچ رکھیاں کرو اللہ کے خوف دیاں اور اللہ کی رحمت کی امید دیاں اللہ تعالیٰ سن سارے عمل کی توفیق نصیب کرے